اپنے سیاسی کریئر کے دوران ہمیشہ سے فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنے والے میاں شہباز شریف کو بار بار کے جھوٹے وعدوں کے بعد اب ایک نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے اور اس مرتبہ ان کے ذمے 18ویں آئینی ترمیم کو ٹھکانے لگانے کا کام لگایا گیا ہے، جس کے بدلے میں ان سے ایک مرتبہ پھر وزارت عظمیٰ کا وعدہ کیا گیا ہے۔ سینئر صحافی سہیل وڑائچ کو دیے گئے ایک حالیہ انٹرویو میں شہباز شریف نے انکشاف کیا تھا کہ انہیں الیکشن سن 2018 سے ایک ماہ پہلے تک وزیر اعظم بنائے جانے کی یقین دہانی کرائی گئی تھی اور وہ مقتدر لوگوں کے ساتھ اپنی کابینہ طے کر رہے تھے۔ اپنی باتوں اور انکشافات سے بظاہر وہ اپنی دور اندیشی، وفاداری، اپنی ناتمام حسرتوں اور اس کی راہ میں حائل ہونے والی خاندانی رکاوٹوں کا شکوہ کرتے نظر آئے۔ ان کی اس گفتگو کا مقصد دراصل اپنی پارٹی اور لیڈرشپ یعنی نواز شریف اور مریم نواز وغیرہ کو بابر کرانا مقصود تھا کہ ان کا اختیار کیا ہوا راستہ مسلم لیگ نون کو اقتدار سے بہت دور لے گیا، اور اگر میری بات مان لی جاتی یا اب بھی میرے مشورے کو صائب مانا جائے تو مسلم لیگ نون کے لیے پھر سے آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ویسے تو یہ واہیات قسم کا دعویٰ کسی مہذب معاشرے میں کیا جانا کسی بھی باکردار اور باضمیر سیاستدان کے لیے بہت ہی خفت کا باعث ہوتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شہباز شریف سچ کہہ رہے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے تناظر میں بظاہر دو وجوہات کی بنیاد پر شہباز شریف کی رائے صائب نظر آتی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوری نظام بہت کمزور ہے، اس پر کبھی سرے عام اور کبھی خفیہ شب خون مارے جاتے ہیں، لہٰذا اس جمہوری پودے کو بارآور درخت بننے تک احتیاط سے چلا جائے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون ایک معقول جماعت ضرور ہے، لیکن وہ اس طرح منظم نہیں کہ کسی ناانصافی اور زیادتی پر منظم طریقے سے ایسا احتجاج یا تحریک چلا سکے کہ مقتدر حلقے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جائے۔ اور یہ وہ جماعت ہے جو اس کے بانی جنرل ضیاء کے دور سے ہی اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم رہی، اس لیے اس کا ووٹر بھی اس پرانی طرز سیاست کا حامی ہے اور اسے زیادہ مائنڈ نہیں کرتا۔ شہباز شریف اس دفعہ اور اس سے پہلے بھی ہمیشہ اپنی جماعت کے ووٹرز کو باور کراتے رہے ہیں کہ دراصل ان کا راستہ ہی نجات کا راستہ ہے، لیکن ان کے اس استدلال کو مان لینے کے باوجود ابھی تک دیکھا یہی گیا ہے کہ چاہے سن 2018 کے الیکشن متنازع ہی صحیح، لیکن 1 کروڑ 20 لاکھ ووٹ لینے والی جماعت کا صدر ناقابل یقین سمجھوتوں، بہت زیادتیوں اور وعدہ خلافیوں کے باوجود چند ایک معمولی رعایتوں کے علاوہ اب تک کچھ حاصل نہیں کر سکا۔ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کبھی نواز شریف کی پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہر دفعہ ثابت ہوا کہ ان کا بیانیہ نون لیگ کے لیے فکری تقسیم اور کمزوری کا باعث بنا ہے۔ اتنی بڑی پارٹی کا صدر ہونے کے باوجود ماضی قریب گواہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے کبھی کوئی باوقار اور اچھی ڈیل نہیں کر سکے۔ وہ بارہا نون لیگ کے ووٹ کے دباؤ کو اپنے ہی حق میں بھی استعمال کرنے میں بری طرح ناکام ہوئے اور اپنے بیانیے کے مطابق کوئی اچھی ڈیل کی بجائے کچھ معمولی رعایتوں پر ہی راضی ہوتے نظر آئے۔ جب نواز شریف نے اپنی نااہلی کے بعد جی ٹی روڈ کے ذریعے جانے کا فیصلہ کیا تو شہباز شریف نے اپنے آپ کو اس تمام سرگرمی سے دور رکھا۔ ہو سکتا ہے کہ انہیں اس فیصلے سے اختلاف ہو، لیکن جب فیصلہ ہو گیا تو نواز شریف کے جانشین کے طور پر یا بہتر ڈیل کے لیے ان کا ساتھ ہونا ضروری تھا، لیکن انہوں نے فرمانبردار ہونے کا ثبوت دیا، لہٰذا سوچ کی واضح تقسیم نہ نواز شریف کے کام آئی اور نہ ہی شہباز شریف کوئی آشیرواد حاصل کر سکے۔ نیب عدالت کے فیصلے کے بعد جب نواز شریف نے وطن واپس آنے کا فیصلہ کیا تو ان کو اس فیصلے پر عمل درآمد سے روکنے کے لیے شہباز شریف سمیت کئی پیغام رسانوں نے اپنے تئیں کوشش کی، لیکن یہ نواز شریف کو نہ روک سکے۔ نواز شریف کا الیکشن کے دوران واپس آنا مقتدر قوتوں پر دباؤ بڑھانے کے لیے تو بہت بڑا اقدام تھا ہی، لیکن شہباز شریف کی ڈیل کے لیے بھی ایک طاقتور بنیاد کی فراہمی تھی۔ لیکن اس وقت بھی شہباز شریف نے یہ سنہری موقع ضائع کیا اور بوٹ والوں کی فرمانبرداری کو ہی عافیت جانا۔ ایک تو انہوں نے باقاعدہ کوشش سے نواز شریف کے استقبال کے لیے آنے والے لوگوں کو ایئرپورٹ پہنچنے نہ دیا، دوسرا یہ کہ پارٹی صدر کے طور پر انہوں نے نواز شریف کی لازمی گرفتاری کے بعد کی صورتحال کے لیے پارٹی کی سطح پر کوئی پلان بھی تشکیل نہ دیا۔ نتیجتاً بوٹ والوں کو نون لیگ کے دباؤ کا خوف بھی چلا گیا اور بعد ازاں نواز شریف اور مریم نواز کو ایک طویل اور تکلیف دہ قید کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ وہ تو بھلا ہو مولانا فضل الرحمان کے اعلان کردہ دھرنے کا، جس نے مرتی ہوئی اپوزیشن کے جسم میں نئی روح پھونک دی۔ یہ شہباز شریف ہی تھے جن کی وجہ سے مسلم لیگ نون اس دھرنے کی مکمل امداد اور بھرپور شرکت کے وعدے کے باوجود پھر چند معمولی رعایتوں اور وعدہ فردہ کے عوض اس دھرنے سے بھاگ نکلی۔ اب کوئی مانے یا نہ مانے، یہ دھرنا اور نواز شریف کی علالت ہی تھی جس سے کپتان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، جس کے بعد نواز شریف اور مریم نواز کی جیل سے رہائی ممکن ہوئی، اور دوسری طرف شہباز شریف کی لیڈرشپ کی کمزوری اور دوگلاپن بھی عام لوگوں پر آشکار ہوا۔ اس سب کے عوض شہباز شریف کے ذمہ یہی کام لگا کہ وہ خاندان کے دباؤ کے ذریعے نواز شریف کو باہر جانے پر آمادہ کریں اور اس کے بدلے نواز شریف کی اسپتال سے گھر اور برطانیہ روانگی پر سرکاری پروٹوکول حاصل کریں، لیکن ساتھ ہی مریم نواز کو خاموش کروا کے گھر میں بٹھایا گیا۔ حالانکہ سب کو پتا تھا کہ زندہ نواز شریف کو باہر بھیجنا سب سے زیادہ کس کے مفاد میں تھا۔ آنے والے دنوں میں چیئرمین سینیٹ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک میں بھی شہباز شریف دور سے ہی ہاتھ ہلاتے نظر آئے۔
जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की, आईनी तरमीम की हिमायत में शहबाज शरीफ ने किस तरह अपने भाई को राज़ी किया और जैसे अपनी पार्टी को सख्ती से हिदायत जारी की कि किसी तरमीम की तजवीज़ तो क्या, इस तरमीम पर बहस भी नहीं करनी है। इस मामले पर भी नून लीग की क़यादत की अवाम के हाथों तारीखी छितर परेड हुई। ताहम बूट पॉलिश मुहिम के सुरखैल शहबाज शरीफ का ख्याल था कि अब की बार इस डील के इवज़ इनके साथ जो वादे किए गए हैं वो वफा होंगे और वो जल्द ही मसनद इक़्तिदार पर फाइज हो जाएंगे। लेकिन नतीजा फिर वही ढाक के 3 पात। बात फिर लीगी रहनुमाओं के बेसरोपा मुकदमों में, नैब और जेल के चक्कर और शहबाज शरीफ के लिए वही दायरे का सफ़र। अगर इस खेल में कोई हकीकत थी भी सही तो इसकी जान कोरोना की वबा ने निकाल दी। ताहम इसके बावजूद शहबाज शरीफ बड़े तुमतराक से पाकिस्तान पहुंचे, लेकिन आते ही इन समेत नून लीग के कई रहनुमाओं को नैब के नोटिस मिलना शुरू हो गए। इनके ख़ानदान के माली मामलात पर फिर से नई नई कहानियाँ मीडिया पर आना शुरू हो गई। हालात गवाही दे रहे हैं कि इमरान खान अभी कहीं नहीं जा रहा, लेकिन ऐसे लगता है कि शहबाज शरीफ को नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है। कहा जा रहा है कि अब की बार इनसे 18वीं तरमीम को ठिकाने लगाने का काम ज़िम्मे लगाया गया है और इसके बदले इन्हें फिर तसल्ली दी जा रही है कि ये जल्द वज़ारत उज़्मा के मनसब पर बराजमान होंगे। लेकिन शहबाज शरीफ को सोचना होगा कि मुल्क की तरक्की के लिए इस्टेब्लिशमेंट को साथ लेकर चलना और बात, और इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए इक़्तिदार हासिल करना या इनके हाथ में सियासत की बागडोर देना बिल्कुल दूसरी बात है। शहबाज शरीफ को समझ आ जानी चाहिए कि बूट वालों को भी इल्म है कि वोट बैंक सिर्फ नवाज शरीफ का है और मुस्तकबिल में ये वोट बैंक शहबाज शरीफ की बजाय मरियम नवाज को मुंतकिल होगा। जब शहबाज ज़ाती तौर पर किसी फैसले की पोजीशन में ही नहीं तो इन कुव्वतों को इमरान खान ही बेहतर लगेगा, क्योंकि इसकी पार्टी इसी के फैसलों के ताबे है। शहबाज शरीफ को यह भी तस्लीम करना होगा कि वह समझौतों की सियासत में भी अपने आप को इमरान खान के हम पल्ला नहीं बना सके। जब फिर किसी डील का मौका आया तो शहबाज शरीफ बहुत छोटी रियायतें हासिल करने के लिए पार्टी के मौक़िफ़ को कुर्बान करते नजर आए। वो किसी प्लान बी में तो शायद अपना नाम लिखवाने में कामयाब हो गए हों, लेकिन फ़िलहाल इन्हें कभी तो कोई छोटी सी खुशखबरी सुनाकर खुश किया जाता है और कभी इन्हें खौफज़दा करने का अमल शुरू कर दिया जाता है। शायद इसी वजह से वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर तो समझे जाते हैं, लेकिन कभी भी एक बावकार और बाउसूल सियासी रहनुमा का दर्जा नहीं पा सके। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।